ابرہا کو یہ محسوس ہوا، جو یمن کا بادشاہ تھا، کہ یہ پوری دنیا کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے عرب، اور اس کی وجہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کی اہمیت کی وجہ سے تجارت بھی ساری کی ساری وہ عرب کے گرد گھومتی ہے. لہٰذا اس وجہ سے اس نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنا ایک گرجا گھر بنائے یمن میں، بڑا خوبصورت. بعض تاریخی روایات پڑھنے کا موقع ہوا تو اس قدر دلچسپی پیدا ہوئی کہ وہ جو گرجا اس نے بنایا نا، وہ اتنا خوبصورت اس نے بنایا تھا. اس وقت کے سارے ریسورسز کو اکٹھا کر کے، بڑے بڑے انجینئرز کو اس نے جمع کیا، ٹھیک ٹھاک مال خرچ کیا، اور ایک بڑا خوبصورت گرجا گھر اس نے بنایا کہ لوگ آئیں گے اور لوگ اب بیت اللہ کو چھوڑ کے نا اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ جیسے ایک ٹورسٹ پلیس ہوتی ہے، آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ مل جائے تو آپ وہ پچھلی والی جگہ کو چھوڑ کر نئی جگہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو خیال ہوا کہ میں زیادہ خوبصورت عبادت گاہ بناؤں گا اور لوگ وہاں آیا کریں گے، اور پھر یہی مرکزیت جو مکہ مکرمہ کو حاصل ہے یہ پھر یمن کو حاصل ہو جائے گی. لیکن اس پر پھر پہلے تو مایوسی طاری ہوئی، اس لیے کہ لوگوں نے اس کو کوئی زیادہ رسپونڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ایک روایت مجھے ملی تاریخ کی کتابوں میں، یہ بڑی دلچسپ روایت ہے. یعنی عرب کے کچھ نوجوان جو ہے نا، وہ کسی تجارتی سفر پر یمن کے لیے نکلے تھے، اور ان کو شوق ہوا کہ ہم جا کے دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے بیت اللہ کے مقابلے میں انہوں نے جو گرجا بنایا وہ کیسا ہے. تو یہ وہاں گئے اور وہاں جا کے یہ کوئی پکنک وکنک کر رہے ہوں گے یا کچھ کھانا وانا پکا رہے ہوں گے یا کوئی ترتیب ہوگی. تو انہوں نے وہاں آگ جلا رکھی تھی اور وہاں ہوا سے کچھ انگارے اڑے اور وہ اس گرجا گھر کی طرف گئے اور وہاں آگ لگ گئی. تو ابرہا کو اس پر بہرحال بڑی تکلیف ہوئی، اور اس نے انتقاماً کہا کہ تم جو ہے نا وہ ایک سازش کرنے آئے ہو، تم میرا بنایا ہوا جو عبادت خانہ ہے اس کو تم جلانے آئے ہو، لہٰذا اب میں اس کے بدلے میں انتقام لوں گا، اور انتقام ایسے لوں گا کہ میں بیت اللہ کو تباہ کر دوں گا معاذ اللہ. پھر آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، ایک عظیم الشان لشکر اس نے تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر، اور پھر وہ یہ لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے لگا. اور راستے میں جتنے علاقے آتے گئے سب علاقوں اس کی مروبیت کا شکار ہوتے گئے کہ ہاتھیوں کا لشکر تو کبھی اس سے قبل کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. اور پھر وہ واقعہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، اپنی چونچ میں انہوں نے کنکر پکڑے ہوئے تھے، اور پھر وہ کنکر جو ہے نا وہ گولیوں کی طرح آ کر وہ لگتے تھے ان ہاتھیوں کو، اور ہاتھی جو ہے وہ بدمست ہو کے بھاگتے تھے. بلکہ بعض حضرات نے یہ روایات بھی لکھی ہیں کہ خود ابرہا کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے عذاب میں مبتلا کیا، اتنی تکلیف میں مبتلا کیا کہ وہ اس کی موت واقع ہو گئی.